ڈاکٹر صاحب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ایک دوسرے کو کلمہ گو مشرک کہنا شروع ہو گئے. تو کیا مسلمان ایک دوسرے کو کافر یا مشرک کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا یہ سوال جہاں انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہاں یہ بہت سینسٹیو بھی ہے جی. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اگر تعلیمات کو ہم دیکھیں تو اس حوالے سے ہمیں بڑے محتاط رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. جی. جب تک اس کا کفر بواہ نہ ہو، بالکل واضح اس کے اندر کفر کی علامات نہ پائی جائیں یا اس کے قول سے یا اس کے فعل سے، اس وقت تک تو کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. اور اگر بالکل واضح کافر ہے تو اس کے بارے میں تو قرآن کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون، لیکن جو بالکل واضح وہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم پہلے پارے کے بالکل شروع میں آ رہا ہے. تو قرآن کریم نے خود جو کافر تھے ان کو کافر کہا ہے. درست. لیکن وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں، ہاں مسلمان ہیں، جی، آپ جیسے بھی وہ ہیں، اور ان کے اندر کوئی مطلب ہے کہ بدعات پائی جا سکتی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جو خلاف شریعت ہیں جی یا ایسی چیزیں ہیں جس کو جو اسلام کی وہ اس میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. لیکن اعتقاد کے اعتبار سے، بیلیوز کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے. جیسے ایمان مفصل یا ایمان مجمل آپ پڑھتے ہیں. ارکان اسلام ہیں، ارکان اسلام ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی وہ بندے آپ کے معاشرے کے رہنے والے ہیں لیکن بے راہ روی کا شکار ہیں. چاہے وہ مطلب ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، چاہے وہ مطلب ہے کہ شراب پیتے ہیں یا کس طرح بھی، لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پہ، ایمان مفصل یا ایمان مجمل پہ وہ ایمان، ان کے بلیوز بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی طرح کے ہی ہیں. ظاہر ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم کہو کہ یہ تم کافر ہو. ڈاکٹر صاحب حیرت کی بات اس میں یہ ہے کہ جو الزام لگا رہے ہیں نا وہ خود مان بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کلمہ گو کافر. یہ کیا کنٹرڈکشن ہے؟ یہ کلمہ گو بھی ہے، کافر بھی ہے. جی، بات یہ ہوتی ہے کہ کلمہ میں ایک چھوٹی سی بات تھی، میری بات مکمل ہو جائے پھر ہر ڈاکٹر صاحب سے ہم استفادہ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ کہہ دیں یہ بندہ کافر ہے. ٹھیک ہے. تو جو مفتی جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ چونکہ یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں تو ہم اس میں کافی سینسٹیو بھی ہیں اور بڑے محتاط بھی رہتے ہیں. اس لیے کہ مفتی کا منصب جو ہے ایک بڑا بہت ہی محتاط ہو، چاہے طلاق کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے میراث کا مسئلہ کیوں نہ ہو. اس لیے کہ دو بندوں کے درمیان ہم نے درمیان میں آنا ہوتا ہے. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے دو آدمی کے درمیان قاضی بنا دیا گیا فقط ذبح بغیر سکین، گیا کہ اس کو بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا. ٹھیک ہے. وہ جنت میں جائیں یا جدھر میں جائیں، وہ حلال کھائیں یا حرام کھائیں، مفتی درمیان میں اس کی گردن پہ رکھ کے جو ہے چھری کے ذبح، جی ہاں، اس کی گردن پہ رکھ کے جو ہے، ٹھیک ہے، وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے وہ حلال حرام وہ، لیکن مفتی کی گردن پہ وہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہوتے ہیں. اس طرح حلال حرام کا مسئلہ ہے، لوگ اپنے کاروبار کا مسئلہ پوچھتے ہیں. اب تھوڑا سا مسئلہ ادھر سے ادھر کر دیا تو وہ کروڑ ادھر چلے گئے یا اس طرف چلے گئے. وہ حلال کر کے کھا رہا ہے لیکن درمیان میں کون آ گیا؟ مفتی آ گیا. تو اس لیے خاص طور پہ سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہیں، تو کسی غزوے کے اندر گئے تو ایک کافر کو مارنے لگے تو اس نے کہ کلمہ پڑھ لیا. درست. تو انہوں نے قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس فرما رہے ہیں اور بار بار کہتے کہ یہ آپ نے کیا کیا، بار بار آپ نے کیا کیا. فرمایا قیامت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دو. اور یہ ارشاد آپ کے ہمیں لکھ لینے چاہیے، حل شققت عن قلبی، کیا تم نے ان کا جو ہے وہ سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ مطلب ہے کہ بچنے کے لیے مطلب ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ مفتی صاحب ایک منٹ میں نہ روکوں گا آپ کو کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ نام تو ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند رہا اشارہ کافی، اور جو یہ بات کرتے ہیں وہ یقیناً سنتے بھی ہیں کہ انفارچونیٹلی کوئی ایک دو مفتی صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. وہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ کلمہ گو کافر ہے، فلاں گروہ جو ہے وہ کلمہ گو کافر ہے. تو کیا ان مفتی صاحب کا لیول جو ہے وہ اتنا آ گیا ہے، ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں،
یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, یہ روزے بھی رکھتے ہیں, یہ حج کو بھی جاتے ہیں. یہ کیا پیراڈاکس کیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اصل میں بات میں نے عرض کی نا حضرت جی کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, ارکان اسلام پورے ہیں اس پورے کے. مکمل وہ کر رہا ہے. جی لیکن اگر وہ کرتا ہے تو میں نہیں کہتا کہ کون سا مسئلہ تھا, یا مفتی صاحب نے کس کو کہا ہے, یا مفتی صاحب نے ٹھیک کہا ہے اس کو, ظاہر یہ تو ایک جب تک چیز سامنے نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, جی لگے ہوئے اس کام پہ. تو لیکن اگر وہ کام کو اس طرح کا کرتا ہے جو مطلب ہے جس کی وجہ سے توہین اسلام کرتا ہے, توہین قرآن کرتا ہے, توہین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک توہین یا اس طرح کی بات گستاخی کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بین المذاہب ہم آہنگی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب ہے کہ ان کے درمیان آپس میں محبت ہو, مودت ہو, آپس میں ہم بڑے بھائی چارہ ہو, جو اسلام کا بیسک تو شعار ہے. ہماری کوشش ہمیشہ رہی ہے, مختلف فورم پہ ہم نے اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں. اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم اس کے لیے بھی آواز جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. لیکن اب یہ بین المذاہب جو ہم آہنگی ہے, اس کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم جو ہے اہل کتاب کو کہتے ہیں قُلْ یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. یہ ایک بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے بین المذاہب ہم آہنگی کا, ایک مسلط کا, محبت کا, مودت کا, آپس میں بھائی چارے کا اصول دے دیا کہ مشترکات کو تلاش کریں ہم. واہ. باوجود اس کے کہ یہ بھی چیز ہے, یہ بھی چیز ہے, یہ مخالف ہے, یہ اختلاف ہے, اختلافات کے باوجود یہ دیکھیں یار ہماری کوئی آپس میں مشترکات بھی ہیں. تو جو غیر مسلموں کو ہم نے, اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ آؤ ان چیزوں کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں. سواء بیننا, بڑا خوبصورت لفظ ہے سواء بیننا, جو چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں, جو ایک جیسی ہیں, ان کو تلاش کریں. قرآن کریم خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو تلاش کریں, ان میں بیٹھے. جیسے اہل کتاب تھے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اہل کتاب ہے, ہم بھی اہل کتاب ہیں, وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں, ہم بھی نبیوں کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح آخرت پر ان کا بھی عقیدہ ہے, ہمارا بھی عقیدہ ہے, اور کافی سارے مشترک. تو بات یہ ہے کہ محبت اگر پیدا کرنی ہو تو پھر مشترکات کو تلاش کیا جاتا ہے, اور اگر آگ لگانی ہو تو اس کے لیے پھر ایک اختلاف بھی کافی ہے. یہ تم نے کیوں کہہ دیا, تو اس طرح تمہاری یہ چیز. تو ہم یہ مشترکات کو تلاش کریں گے تو آپ میں محبت پیدا ہوگی. اور جو دوسری چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر انتہائی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے مقدسات کا احترام کریں. بے شک. جب تک مقدسات کا احترام نہیں ہوگا, آپ بے شک محبتیں پیدا کرتے ہیں, لیکن کبھی 100 مشترکات بھی ہوں, لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کے والدین کو کبھی گالی دے دی نا, تو آپ کے سارے مشترکات جو ہے نا وہ پس پش چلے جائیں گے, پھر وہ برداشت نہیں کرتا. تو ایک یہ ہے کہ ہم مشترکات کو تلاش کریں. نمبر 2, جو مقدسات ہیں اس پہ کوئی آدمی حضرت کوئی نہیں کمپرومائز ہی نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتا. ایک آدمی حضرت بالکل وہ آدمی, وہ کمزور ایمان والے کیوں نہ صحیح, وہ نماز نہ ہی پڑھتا صحیح, وہ شرابی کیوں نہ صحیح, لیکن اس کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی وہ برداشت نہیں کرے گا. اور اس کے کئی واقعات موجود ہیں, شعراء کے موجود ہیں, اور اسی طرح ایسے لوگ جو مطلب ہے کہ دین, ٹھیک ہے, آپ نے جو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے آپ دیکھ لیں, وہ بہت بڑے عالم نہیں ہے, مفسر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ایک عام مسلمان ہے, لیکن جب کتاب لکھی گئی اسے برداشت نہیں ہوا. اس طرح تاریخ بھری پڑی ہے, تاریخ بڑی پڑی, اس پہ وہ لکھیں مقدسات کے احترام کے اندر شخصیات بھی مقدس ہوں, ان کا بھی احترام کریں. چاہے ان کی کتاب مقدس ہو اس کا احترام کریں, چاہے ان کے کوئی اور اس طرح کی عبادت گاہیں ہیں, مقدسات ہیں, ان کا بھی آپ احترام کریں. اور یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مشرکوں اور کافروں کے خداؤں کو بھی گالی نہ دو. بالکل ایسے. کیوں کہ اگر تم ان کے غلط باطلانے خدا کو گالی دو گے بغیر علم, تو تمہارے حق جو ہے وہ کریں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی کافر ہی صحیح, کفر کے باوجود بھی آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے تشریف لے کے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا, یہودیوں کے ساتھ کیا ہے, عیسائیوں کے ساتھ کیا ہے, وہ یہی تو تھا کہ آپس میں ہم نے رہنا ہے, مدینے کے اندر رہنا ہے, عیسائیوں میں رہنا ہے, یہودین میں رہنا ہے, اور اسی طرح مطلب ہے جو منافقین سب نے رہنا ہے. یہاں آپس میں آگے نہ ہم لگائیں. بالکل صحیح. اور اس کے لیے آپ نے معاہدہ کیے, آپ کے سامنے کی بات ہے, جس کو اسلام کا سب سے پہلا دستوری وہ کہا جا سکتا ہے. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے, اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.